السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ہوسٹ نبیلہ اشفاق فرام دی چینل انگلش ہب۔ آج میں آپ کے پاس ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر لیسن نمبر 6 دا مین ہو واز اے ہاسپٹل بائی جیرم کے جیرم۔ ان کا ورکنگ پیریڈ 1859 ٹو 1927۔ ان کا فل نیم ہے جیرم کلیپکا جیرم۔ ڈیٹ آف برتھ 1859 کارلمور یونائٹڈ کنگڈم۔ ڈیٹ آف ڈیتھ نارتھمپٹن 14 جون 1927 جنرل ہاسپٹل یونائٹڈ کنگڈم۔ جیرم کے جیرم جو ہیں یہ انگلش رائٹر اور ہیومرسٹ تھے۔ انہوں نے مائربول گرامر اسکول اٹینڈ کیا۔ ان کی وش تھی کہ یہ پولیٹکس میں جائیں اور اپنا نام کمائیں، لیکن ان کے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد جب یہ 13 سال کے تھے تو ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد 15 سال کی عمر میں ان کی ماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر ان کو خود کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت حد تک محنت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ پولیٹکس میں نہیں جا سکے تھے۔ وہ لندن اینڈ نارتھن ویسٹرن ریلوے میں امپلائی کے طور پر کام کرنے لگے، اور پھر انیشیلی اسٹیج پر انہیں جو ہے وہ 3-4 سال تک یہ کام کرنا پڑا، اور انیشیل اسٹیج میں یہ کوئلہ اکٹھا کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان کی جو بک ہے دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، یہ جو ایسے ہے یہ ایک بہت ہیومر یعنی فائن ہیومر کی اگزامپل ہے، یعنی اس میں مزاح کا جو حص یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ بہت بہترین انداز میں بیان کیا ہے۔ He exaggerated but the story is based upon sound observation of human behavior۔ گو کہ انہوں نے اس سٹوری میں کچھ ایگزیجریشن کی ہے، یعنی کس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، لیکن یہ جو بات انہوں نے پیش کی ہے یہ ہیومن آبزرویشن یعنی ایک ہیومن بیہیویئر کی ایک بہترین جو ہے وہ مثال ہے۔ Many persons with a little knowledge of disease and their symptoms think that they are suffering from such disease۔ بہت سارے لوگ بنا سوچے سمجھے اور بیماریوں کی بنا جانچ پڑتال کرتے ہوئے ان کے علامات کو سمجھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیماری ان میں موجود ہے، اور اسی بیس پہ جو ہے وہ یہ آپ کا ایسے بھی لکھا۔ اس ایسے میں رائٹر جو ہے وہ اپنے مس ایڈونچر کو ایک ہیومرس وے میں بیان کرتا ہے، یعنی جیرم کے جیرم جو ہے وہ آپ بیتی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے آپ بیتی بیان کی ہے یہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی انہوں نے موجودہ سوسائٹی کو ڈپکٹ کیا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنا سوچے سمجھے بیماریوں کو اپنے اوپر حاوی کر دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی علامات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیماری ان میں موجود ہے۔ اسی طرح سے رائٹر نے بھی اپنی ایک کہانی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک لیور پل یعنی جگر کی خرابی کا ایک اشتہار پڑھ رہے تھے، اور پھر جب پڑھتے پڑھتے انہیں یہ علامات اپنے اندر ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک برٹش میوزیم میں چلے گئے۔ یہاں پر انہوں نے جگر سے متعلق مختلف طرح کی بیماریوں کے حوالے سے پڑھا، ان کے علامات کو پڑھا۔ جب علامات کو پڑھنا شروع کیا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ تمام جو علامات ہیں یہ ان کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ چیز انہوں نے دیکھی تو وہ اس بات پر آمادہ ہوئے، یعنی وہ یہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ تمام بیماریوں کو الفابیٹکلی پڑھنا شروع کر دیا جائے، یعنی A to Z۔ جب الفابیٹکلی انہوں نے ان بیماریوں کو پڑھنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے اندر تمام تر بیماریاں در حقیقت موجود ہیں سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے ہاؤس میڈ نی یعنی جوڑوں کا درد۔ رادر بینگ ورڈ پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ خود کو اپنے آپ کو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے قیمتی اثاثہ تصور کرنے لگی۔
وہ یہ سمجھنے لگی کہ اگر میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں پریکٹس کرنے کے لیے اور ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے مختلف ہاسپٹلس میں جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ انہیں پر تجربہ کر سکتے ہیں، اور وہ ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں، اور میڈیکل کے طالب علموں کو کسی بھی ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اور صرف ان پر تجربہ کر کے وہ اپنا ڈپلومہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ میڈیکل مین یعنی ڈاکٹر کے پاس گئے اور انہیں تمام سچویشن بتائی۔ ڈاکٹر نے تو سب سے پہلے ان کو دیکھا، ان کی جانچ پڑتال کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حامی بھرتے ہوئے ایک پرسکرپشن لکھی۔ پرسکرپشن لکھنے کے بعد انہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ جیرم کو یہ پرسکرپشن دے دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ کیمسٹ کے پاس جائیں اور یہ میڈیسن لے لیں۔ جو جیرم ہیں، یہ میڈیکل مین کا یعنی ڈاکٹر کا پرسکرپشن لے کر کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ انہیں یہ میڈیسن دے دے۔ جب رائٹر جو ہے جب وہ یہ پرسکرپشن یعنی کیمسٹ یہ پرسکرپشن پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس جو ہیں وہ کسی قسم کی یہ میڈیسن موجود نہیں ہوتی، اور کیمسٹ انہیں منع کر دیتا ہے کہ یہ پرسکرپشن یعنی ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ایک جو ہے وہ ریسٹورینٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوٹل بیوٹی شاپ ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی شاپ بھی ہوتی تو پھر وہ ان کی مدد کر سکتے تھے۔ جب یہ کیمسٹ جب انہیں یہ بات کہتا ہے تو رائٹر دوبارہ سے پرسکرپشن کو پڑھتا ہے اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے 1 LB beef steak every 6 hours, 10 mile walks every morning, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand۔ یعنی وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ 6 گھنٹے کی نیند لیں، صبح 10 میل کی جو ہے وہ سیر کریں اور رات کو 11 بجے سو جایا کریں، اور ایسی چیزوں پر اپنا دھیان مت دیں جو ان کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بیسکلی جو یہ سٹوری ہے یہ اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنا جو دماغ ہے وہ ان چیزوں پر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے جن کو وہ مکمل طور پر یعنی جن کے بارے میں اسے مکمل طور پر آگاہی موجود نہ ہو۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی موجود نہیں ہوتی تب تک ہمیں کسی چیز پر جو ہے وہ فوکس نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس پر ہمیں مکمل یقین کرنا چاہیے۔ جی یہاں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید کمپریہنسو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل انگلش ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بہت اچھی اور اس سے بھی بہترین کمپریہنسو ویڈیوز اویل ہو سکیں۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ نبیلہ اشفاق آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔